ان کو وہ سزا دے دے۔ لہذا اللہ رب العزت نے ان کو وہ سزا دی۔ وہ سزا کیا تھی؟ کہ ایک نعمت عظمیٰ سے ان کو محروم کر دیا۔ وہ نعمت عظمیٰ کیا تھی؟ کہ شام کا پورا ملک ان کے ہاتھ لگنا تھا، ان کی اس کے اوپر حکومت جمنی تھی، ان کا تسلط اور رعب اور دبدبہ بننا تھا۔ وہ ساری نعمت جو ہے نا اس سے یہ کیا ہو گیا جی؟ محروم ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا اور اعلان کر دیا 40 سال تک اب جو ہے نا یہ اپنے علاقے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کے اوپر 40 سال تک اس علاقے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ملک شام کے اندر یہ 40 سال تک داخل نہیں ہو سکے۔ وہ 40 سال کا عرصہ اسی صحرائے سینا کے اندر گھومتے رہے، وادی طے کے اندر جو ہے نا وہ گھومتے رہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ان کی تعداد بھی کوئی کام نہیں تھی۔ بنی اسرائیلی 6 لاکھ کی تقریباً جو ہے نا وہ تعداد کے اوپر مبنی تھے افراد، اور وہ میدان بھی اتنا بڑا تھا کہ 90 میل جو ہے نا اس کی لمبائی تھی اور 27 میل تقریباً جو ہے نا اس کی چوڑائی تھی۔ اگرچہ بنی اسرائیلی روایات ہیں لیکن روایات میں یہ بات جو ہے نا ملتی ہے، کوئی اتنا چھوٹا سا میدان نہیں تھا۔ ہر روز کوشش کرتے تھے کہ ہم اس میدان سے باہر نکلیں، صبح کے وقت نکلتے کہ ہم جناب اپنے وطن کے اندر چلے جائیں، شام کے اندر چلے جائیں یا مصر کے اندر چلے جائیں۔ اتفاق ایسا ہوتا کہ رات گھومتے گھومتے پھرتے رات جب ہوتی تو اسی جگہ کے اوپر آ کے کھڑے ہو جاتے جس جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ سفر انہوں نے شروع کیا تھا۔ وہ سفر ختم ہی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس نعمت عظمیٰ سے محروم کر دیا۔ تو اللہ رب العزت اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ اللہ اگر کسی قوم کو سزا دینا چاہے نا تو سزا کی کوئی ایک صورت نہیں ہوتی، مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک اتنا بڑا جو میدان تھا اللہ نے ان کے لیے جیل بنا دیا، اور جیل بھی ایسی ہے جس کی سلاخیں بھی کوئی نہیں ہیں، جس کے دروازے بھی کوئی نہیں ہیں، جس کے در و دیوار بھی کوئی نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی سیکورٹی گارڈ بھی کوئی نہیں ہے، کوئی پولیس بھی تعینات نہیں ہے، کھلا میدان ہے۔ ہتھ کڑیاں بھی ان کو نہیں لگائی ہوئی، بیڑیاں بھی ان کو نہیں ڈالی ہوئی، لیکن اس سارے کے باوجود اللہ رب العزت نے اس میدان کو ان کے لیے کیا بنا دیا؟ جیل بنا دیا۔ تو اللہ کسی کو جیل خانے کے اندر مقصور کرنا چاہے تو اللہ کو ان اسباب کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ چھوٹا سا کمرہ ہو، سلاخیں ہوں، اس کی جو تالے ہوں، اس کی در و دیوار ہوں، اوپر سیکورٹی گارڈ ہو، اوپر سیکورٹی کیمرے ہوں۔ نو، اللہ کو ان چیزوں کی محتاجی نہیں ہے۔ وہ کھلے میدان کے اندر بھی تمہیں مقصور کر سکتا ہے، وہ کھلے میدان کے اندر بھی تمہیں بند کر کے جو ہے نا وہ رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے حکم کو جو ہے نا وہ جلد از جلد پورا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، جو انسان اپنے رب کا نافرمان ہوتا ہے نا، نافرمانی کی وجہ سے، اس نافرمانی کی وجہ سے وہ اللہ کے رزق سے اپنے آپ کو محروم کر لیتا ہے۔ انسان جس قدر اللہ کا نافرمان ہوتا جاتا ہے اللہ اس سے اپنی نعمتوں کو روک لیتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کھانے کو اس کو روٹی نہیں ملتی، روٹی ملتی ہے اس کو، لیکن نعمتوں کی جو کثرت ہوتی ہے، فراوانی ہوتی ہے، وہ جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر دم جو ہے نا اللہ رب العزت کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار رکھے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو جو ہے نا ماننا ہے۔ تو فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، 40 سال تک جو ہے نا وہ اسی میدان کے اندر جو ہے نا وہ گھومتے رہے۔ اللہ نے ملک شام کو بھی اس کے اوپر حرام کر دیا، اور اپنے وطن کے اندر بھی اگر جانا چاہیں تو وہ نہیں جا سکتے۔ پھر اسی میدان کے اندر بعض روایات سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات جو نبی ابتدائی 4-5 سالوں کے بعد جو ہے نا حضرت موسیٰ کی بھی وفات ہو گئی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ یتیخون فی الارض، وہ اسی میدان کے اندر سرگرداں گھومتے رہے، ذلیل و خوار جو ہے نا ہوتے رہے، باہر نکلنے کے لیے جو ہے نا ان کو کوئی صورت ہی نظر جو ہے نا وہ نہیں آتی، نہ شام کی طرف جا سکے، نہ جو ہے نا مصر کی طرف جو ہے نا وہ جا سکے، اور جو ان کو فتح ملنی تھی وہ بھی نہ مل سکی۔ پھر 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد
وہ جو اس قوم کے اندر جو بڑے لوگ تھے، سخت نافرمان تھے، ان سب کی تو وفات ہو گئی، وہ اپنی طبی موت جو ہے نا مر گئے۔ پھر نئی جو ہے نا وہ قوم آ گئی، نئی نسل جو ہے نا وہ آ گئی، ادھر سے یہ دونوں پیغمبر ان کی بھی وفات ہو گئی، قوم بھی نئی، نیا خون، نیا جذبہ، نیا نبی۔ نبی کون ہے؟ یوشع بن نون، جو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد خاص تھے، ان کو اللہ رب العزت نے نبوت سے نوازا۔ ایک نئی قوم نے نئے جذبے کے ساتھ نئے نبی کے ہاتھ کے اوپر بیعت جہاد کیا اور اپنے آپ کو تیار کیا کہ ہم جو نا قوم عمالقہ کے خلاف لڑتے ہیں، قوم عمالقہ کے خلاف لڑائی کے لیے نکلے، میدان جہاد کے اندر اترے اور پوری جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ یہ تو اللہ نے پہلے سے ہی خوشخبری دے دی تھی کہ یہ جگہ تمہاری ہے، کتب اللہ لکم، یہ تمہارے مقدر کے اندر اللہ نے لکھ دیا ہے، بس نکلنے کی دیر تھی۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم نکلو تو صحیح، اس بستی میں داخل تو ہو، وہ غلبہ تمہارا ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فتح سے ہم کنار جو ہے نا کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر یہ بنی اسرائیلی قوم جو تھی وہاں پہ جو ہے نا قابض ہو گئی۔ اس سے ایک یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ یہی کام کسی اور قوم سے لے لے گا۔ اللہ ہم محتاج نہیں ہے کہ وہ یہ کام دین کا ہم سے ہی لے گے، ہم دین سب کا کام نہیں کریں گے، ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ ہمیں ہلاک کر کے ایک نئی قوم کو لے آئے گا جو ہماری جگہ کے اوپر آ جائیں گے اور ہمارے مکانوں کے اندر رہیں گے، ہماری بستیوں کے اندر رہیں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی کئی آیات سے ثابت ہے، ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا اور تمہاری جگہ کے اوپر نئے لوگوں کو لا کے بسائے گا جو اس کے حکم کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، وما ذالک علی اللہ بعزیز، ایسا کرنا اللہ کے اوپر کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ کے اختیار کے اندر یہ بات ہے۔ فلا تأس علی القوم الکافرین۔